اور سے ہمارے شہر کے لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ ہم 2 بجے تک رنگ کھیلنا چاہتے ہیں اور اپنی ہولی منانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر ایک میٹنگ رکھی گئی، تو ہم لوگوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، جو ان کی خوشی ہے ہم اس خوشی میں شریک ہیں، ہم ان اپنے برادران وطن کے وجہ سے ہم اپنی نمازوں کا وقت آگے بڑھا لیں گے، جہاں تک ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے اور ہمارے لیے گنجائش ملتی ہے تو ہم وہاں تک اپنے تمام برادران وطن کے ساتھ یا کسی بھی مسئلے میں ہم وہاں لچک اختیار کریں گے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ اسی خیال کے تحت ہم نے یہ نماز کا وقت، جو ہمارے یہاں 1:30 بجے خطبے کو کھڑے ہوتے تھے اور 2 بجے وقت تک ہماری نماز مکمل ہو جاتی تھی، اب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جامع مسجد میں جمعے کی اذان 2 بجے ہوگی اور 2:15 بجے خطبے کو کھڑے ہوں گے، جب تک رنگ وغیرہ مکمل نبٹ چکا ہوگا اور ان کا تہوار جو ہولی کھیلنے کا، رنگ کھیلنے کا ہے، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہوگا۔ اس لیے ہم آسانی سے سہولت کے ساتھ نمازیں ادا کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پہ رنگ پڑ جائے تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بڑا برا مانتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے ایسے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کے اوقات بڑھائے ہیں اور اپنے شہر کے لوگوں سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ اگر وہ بھی مناسب سمجھیں تو اپنی مسجدوں میں نمازوں کے اوقات بڑھا کر 2 بجے کے بعد ہی نمازیں ادا کریں۔ اگر کسی کے اوپر رنگ پڑ بھی جاتا ہے تو ان سے کیا آپ اپیل کریں گے؟ اگر کسی پر رنگ پڑ بھی جاتا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ رنگ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس سے آپ آپے سے باہر ہو جائیں۔ آپ رنگ پڑ گیا، چلے جائیے گھر جا کے کپڑے دھو لیجیے یا اتار کر دوسرے پہن لیجیے، وسعت قلبی کا ثبوت دیجیے وہاں پر۔ یا تو آپ اس وقت نکلے نہیں ہوتے اپنے گھر میں سے، جب آپ نکلے ہیں تو دل میں یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر رنگ ڈال دیا تو ہم اس سے برا نہیں مانیں گے، مسکراتے ہوئے خوشی خوشی وہاں سے گزر جائیں گے۔ میری رائے تو یہی ہے کہ وہاں پر خوشی خوشی گزر جانا چاہیے اور کسی طرح کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک آپ نے حدیث بھی جو ہے بتائی تھی کہ جو ہمارا پڑوسی ہے اس کے کیا ہمارے اوپر جو حق ہوتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے سلوک اس کے ساتھ میں، وہ تھوڑا سا بتائیں۔ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے رسول نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا، ان کی دیکھ بھال کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کے سو جائے تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ اپنے یہاں کھانا بنائیں اور آپ غریب ہیں اور پڑوسی آپ سے زیادہ پریشان حال ہے تو آپ اپنے سالن میں پانی بڑھا دیں، اور تاکہ وہ خالی سوکھی روٹی نہ کھائے، آپ اس کے یہاں سالن پہنچائیں، جو بھی ضرورت کی چیز ہے وہ پہنچائیں۔ یہ ہمیں حکم دیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا چاہے ہو۔ مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، یہاں پر پڑوسی کا حکم ہے اچھا، اور اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے پڑوسی کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جب پڑوسیوں کا خیال رکھا ہے تو وہاں پر مذہب کو نہیں دیکھا گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی نظام قائم ہوتا ہے یہاں مذہب کے اعتبار سے نہیں ہوتا، یہاں انسانیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جو بھی حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ انسانیت کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اسی لیے عام انسانوں کو بھی یہی خیال رکھنا چاہیے کہ مذہب کا معاملہ آخرت سے ہے۔ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جیسا ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا آخرت میں ہمیں بدلہ ملنا ہے۔ دنیا میں جب تک ہم ہیں تو یہاں پر ہمیں تو ان سارے انسانوں کے ساتھ ایک انسان کی طرح بن کر رہنا ہے۔ ہمیں ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک کوئی آپ کے ساتھ مہمان کھانے میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن کوئی مہمان نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل کے سڑک پر کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص گزرے ہوئے جا رہے تھے، ان سے کہا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں گے؟ انہوں نے کہا کھا لیں گے۔ وہ اپنے گھر لائے، کھانا کھانے کے لیے بٹھایا۔ ابھی کھانا شروع ہونے ہی والا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو ان شخص کو غصہ آ گیا اور وہ اٹھ کر چل دیے کہ آپ نے مجھے کھانا کھانے کے لیے بلایا تھا یا میرا مذہب پوچھنے کے لیے بلایا تھا؟ وہ اٹھ کر جب چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اپنا یہ حکم اور پیغام بھیجا کہ اے ابراہیم، ہم اس شخص کو دیکھو، اس کی کتنی عمر ہے، 65 سال یا 70 سال، ہم 65-70 سال سے اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کبھی ہم نے اس سے نہیں پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ آپ ایک وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں تو اس سے یہ پوچھ رہے ہیں تیرا مذہب کیا ہے؟ تو ان واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے جو بھی ہم فائدہ جانی مالی، دوا کا، دارو کا، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا پہنچا سکتے ہیں
تو وہ انسانیت کے اعتبار سے ہوگا، مذہب کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ تمام جو بھی لوگ ہیں ان کا جو بھی فیسٹیول آ رہا ہے سب کی عزت کرنا چاہیے، اور ایسے موقعوں پہ کوئی دھرم یا اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہولی کا تہوار ہے اور کسی کے اوپر رنگ آ بھی جاتا ہے تو وہ اس میں کسی بھی طرح کا غصہ یا کلیش کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو رامپور کی تاریخی جامع مسجد سے جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کی ہر طرف جو ہے تعریف ہو رہی ہے، اور یہ